ہر انسان ایک کتاب ہے اور المیہ یہ ہے کہ اکثریت ناخواندہ ہے۔ بیدار ہونے کا مطلب ہے اس کتاب کو پڑھ سکنے کی صلاحیت۔ تم سے بھولیں ہوئیں، تم نے خود کو دکھ دیا اور اسی کے نتیجے میں دوسروں کو بھی دکھ ملا۔ اب اس سے بھی بڑی حماقت یہ ہے کہ کتاب میں دکھ رقم ہے تو اسے دیکھنے سے ہی تم کترانے لگ جاؤ۔ صوفی حضوری کسے کہتا ہے؟ وہ اور کچھ نہیں، زندگی کی کتاب کو پڑھنے کا نام ہے۔ جب تم کتاب سے ہی فرار حاصل کرنے لگتے ہو، اپنے دکھوں سے آنکھیں چرانے لگتے ہو، تو اس چکر میں نئے دکھ پیدا ہوتے ہیں جو تمہارے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا سیاسی نظریات پر؟ جو بھی سیاسی نظریے انسانوں نے بنائے، ان کے ذریعے خوشحالی کا خواب دیکھا۔ ہر سیاسی نظریے پر غور کرنا، جو بھی نظریہ جہاں بھی اپلائی ہوا اس نے دکھ زیادہ تخلیق کیے، خوشیاں کم، دعوے بڑے کیے مگر ڈیلیور بہت کم۔ تم اپنی سائنس کو دیکھو، اس نے آسائشیں تخلیق کی اس نیت سے کی کہ انسان سکھی ہوگا۔ انسان کو سہولتیں مل گئی ہیں مگر کیا خوشی مل گئی؟ غور کرنا، سائنس نے تمہیں سکھ کم دکھ زیادہ دیے، سلجھایا کم الجھایا زیادہ ہے۔ تم دنیا کے مذاہب کو دیکھ لینا، مذہب نے انسان کو دکھ زیادہ دیے، سکھ کم۔ تم اپنے فلسفیوں کو دیکھ لو، انہوں نے انسان کو شانت کم بے چین زیادہ کیا، کلیئرٹی کم ابہام زیادہ پیدا کیا۔ تم اپنے معاشی نظریات کو دیکھ لو، دعوے بڑے بڑے کیے، ڈیلیور بہت ہی کم۔ آخر کیوں ہوا ایسا؟ وجہ اس کی بس اتنی سی ہے، تم نے اپنی زندگی کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا بھر کی ہر کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی، اور دنیا کی ہر کتاب تم نے صرف اس لیے پڑھی تاکہ تمہیں اپنی زندگی کی کتاب نہ پڑھنی پڑے۔ تم دکھی ہو تو کھولو اپنی گزری زندگی کی کتاب کو، اس کو پڑھو، اس کی وٹنس بنو، اس کے شاہد بنو، اس سے آنکھیں نہ چراؤ۔ تمہارا گرو تمہاری اپنی زندگی میں چھپا ہے، تمہارا سورج تمہاری زندگی کے اندھیروں میں ہی چھپا ہے، وہیں سے تمہیں روشنی کی حقیقت کرن بن کر ملے گی، وہیں سے تمہاری زندگی میں انقلاب کا رستہ کھلے گا۔ اور ہاں، یاد رکھنا، دوسری بھول نہ کر لینا۔ اب تک تو یہ غلطی کر رہے تھے نا کہ دوسروں کو دکھ دیے اور ان کو گناہ سمجھا۔ اب یہ نہ کر لینا کہ دوسروں کو سکھ دوں گا اور یہ نیکی ہوگی۔ یہی بھول مذہبی لوگ عام طور پر کرتے ہیں۔ بات کو سمجھو، جب تم دوسرے کو دکھ دے رہے تھے، اسے گناہ کہہ رہے تھے، وہ بھی تمہاری بھول تھی، اور یہ بھی تمہاری بھول ہوگی کہ تم دوسروں کو سکھ دو گے تو نیکی کو پالو گے۔ دوسروں کو دکھ دینا، دوسروں کو سکھ دینا، اس میں دکھ اور سکھ مرکزی ہیں ہی نہیں، اس میں مرکزی غلط فہمی ایک ہے، تم دوسرے کو کچھ دے سکتے ہو۔ اب وہ دکھ ہے یا سکھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نظر دوسرے پر چلی گئی۔ دوسرے پر نظر ہی اصل گناہ ہے۔ اصول وہی ایک ہے کہ نظر باہر ہے، دوسرے پر ہے تو شر ہے۔ نظر اندر مڑ گئی، نظر خود کی طرف چلی گئی تو یہ خیر ہے۔ تم دوسروں کو دکھ دینا چھوڑ کر سکھ دینے نکل پڑے ہو تو پھر تم وہی بھول دہرا رہے ہو، پھر تم باہر کے سفر پر ہو، پھر تمہاری نظر دوسرے پر ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کو سکھ دینے میں اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں۔ وہ یہ بنیادی حقیقت سمجھ نہیں پاتے کہ کون کس کو کبھی سکھ دے پایا ہے، کون کیسے کسی کو سکھ دے بھی سکتا ہے۔ سکھ کا تو ماخذ ہی بس ایک ہے، اس کا تو سورس ہی ایک ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے گواہ بن جاؤ، اس لمحے میں ہو جاؤ، اس لمحے کے دیکھنے والے بن جاؤ، وٹنس ہو جاؤ، کیونکہ زندگی صرف اسی لمحے میں برپا ہو رہا واقعہ ہے۔ اس لمحے سے پیچھے تمہارا ماضی ہو یا اس لمحے سے آگے تمہارا مستقبل ہو، وہ تو بس تمہارے دماغ کا پھیلایا ہوا ایک کھیل ہے، مایا جال، نرا سراب، a total
डिल्यूजन। तुम दूसरे को कैसे विटनेस बना सकते हो? शाहिद विटनेस तो तुम ही बन सकते हो। दूसरा अपने लिए बन सकता है, लेकिन कोई किसी दूसरे को विटनेस नहीं बना सकता। मुझसे पूछो नेकी की डेफिनेशन तो मैं कहूँगा दूसरे से निजात। तुमने अगर जानना है कि गुनाह क्या है तो इसको जानने का तराजू बस एक है। वो काम गुनाह है जिसको करके पछताना पड़े। वो एक्शन गुनाह है जिसका नतीजा आंसू हो। बस ये एक तराजू है जिसको करके बाद में पछताओ। तुमने जिंदगी में जो काम किए हैं और उन पर पछताए हो, उनको करना छोड़ दो। मगर पता है तुम्हारी दुनिया का अलमिया क्या है? गुनाह का पता ही तब लगता है जब वो हो चुका होता है। पहले पता चल जाए इसकी कोई राह ही नहीं है, क्योंकि कांटा जब चुभेगा तभी अपना दर्द उठाएगा। जब तक कांटा चुभा ही ना, दर्द होगा कैसे? हाथ आग में डालोगे तभी तो जलेगा, हाथ डालोगे ही नहीं तो जलेगा कैसे? बजा के कुछ बुराइयां, कुछ गुनाह सरजद होंगे, क्योंकि गुनाह का पहले से पता ही कहाँ चलता है। गुनाह का तो पता ही तब चलता है जब वो हो चुका होता है और दुख तखलीक कर चुका होता है। लेकिन अगर एक काम करके दुख हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर उसको दोबारा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम शाहिद नहीं बने, विटनेस नहीं बने। तुमने जिंदगी की किताब को पढ़ा नहीं, तुमने जाना नहीं। याद रखो, जान लेना तुम्हें दुख से मावरा कर देता है, दुख से आजाद कर देता है। तुमने जान लिया है कि आग जलाती है, अब हर बार आग जलाते हुए तुम अपना हाथ बचाते हो, हाथ नहीं जला बैठते। तुमने जान लिया है कि बिजली की नंगी तारों में करंट होता है, अब कोई बिजली की तार को हाथ नहीं लगाता। तुमने नहीं जाना कि गुस्सा दुख है, चाहे जितने भी ज़रबुल अम्साल कोट करते फिरो कि गुस्सा दूसरे की गलती की सजा खुद को देने जैसा है। मगर तुमने ये जाना नहीं है। जाना होता तो गुस्सा न कर पाते। जाना होता कि लालच दुख देती है तो लालच छुट जाती। तुम्हारा ख्याल है कि तुम समझते हो गुस्सा दुख देता है, मगर तुम जानते नहीं। एक बार कांटा चुभ गया कि बच्चे को मालूम न था कि कांटा चुभता है। दूसरी बार चुभा कि कांटा किसी और रंग ढंग का था। तीसरी बार चुभ गया गलती से। मगर कितनी बार? बच्चा आखिर जान लेता है कि हर नोकीली चीज अगर एक खास फोर्स से बदन में चुभेगी तो पेन होगा, और जब वो ये जान गया तो फिर वो कभी कांटे से दर्द नहीं लेगा। तुमने जिन जिन चीजों का नुकसानदेह होना जान लिया है, उन चीजों से आजाद हो गए हो। मगर तुम दुख तो अब भी खुद को दे ही रहे हो। ख्वाहिशों की तकमील ना हो पाने का दुख। अगर जान जाते कि कितनी भी ख्वाहिशें पूरी ना हो जाएं, ख्वाहिश का बर्तन कभी नहीं भरता, क्योंकि इस बर्तन का पैंदा नहीं है। इंसान को गौर से देखो, दुनिया को गौर से देखो। यहाँ सबसे बड़ी अनहोनी चीज एक ही है कि इंसान जिंदगी से सीखने पर तैयार नहीं है। इसलिए तो तुम किसी भी चीज को सीखने निकलो तो हजार मुश्किलों का सामना होता है। तुम सीखने को इसलिए तैयार नहीं हो क्योंकि तुम जिंदगी की किताब को पढ़ने को तैयार नहीं हो। कायनात के सबसे बड़े गुरु, मुर्शिद यानी खुद को देखने पर तैयार नहीं हो। तुम्हारी नजर ही दूसरे पर है। दूसरा डॉक्टर बन गया है, वो कामयाब कहलाता है। तुम भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के पीछे लग पड़े। तुम जब जिंदगी से ही नहीं सीख पाते तो और कहां से सीख पाओगे? जब कायनात का सबसे बड़ा गुरु तुम्हें तालीम देने में नाकाम रहा तो और कौन तुम्हें सिखाएगा? जिंदगी अगर तुम्हें नहीं सिखा पाई तो कौन तुम्हें सिखा सकता है? अलमिये को तो समझो। तुम गुरु ढूंढ रहे हो, दूसरा ढूंढ रहे हो, पीरे कामिल की जुस्तजू में ख्वार हो, मगर कामिल तरीन गुरु, अकमल तरीन मुर्शिद
खुद तुम्हारे अंदर बैठा है, हर पल है, बस धुंध में है, बस उस तरफ तुम देख नहीं रहे हो। तुम सोचो, रात अंधेरी हो, सफर लंबा हो तो कैसे तय होगा? पूरे रास्ते पर स्ट्रीट लैंप तो नहीं लगा सकते ना। हाँ, लेकिन हाथ में सर्च लाइट थाम लो, जिंदगी का चिराग उठा लो। चाहे ये चिराग जितना मामूली हो, इसकी रोशनी चाहे जितनी भी कम हो, मगर ये चिराग तुम्हारे साथ साथ चलेगा। इसकी रोशनी 2 फीट तक ही पड़ रही हो, क्या फर्क पड़ता है? हजारों मील भी तुम 2-2 फीट की रोशनी में तय कर लोगे, अगर जिंदगी का दिया तुम्हारे हाथ में हो। खुद अपने ही हाथों से हम नफस, चमन का चमन खारो खस बन गया। जहां फूल हो सकते थे, वहां तुम अपने ही हाथों से कांटों की फसल बो बैठे हो। माजी को दुरुस्त ना करते रहो, मुस्तकबिल को प्लान न करते रहो, बस जाग जाओ। जिस पल जागे सवेरा ही सवेरा। और जागने का मतलब ये है कि अब तक जिंदगी की जो किताब लिखी है उसे गौर से देखना, ध्यान से पढ़ लेना, उससे सीख लेना। तो जिंदगी का सबसे गहरा असूल यही है, जो भी काम करके बाद में पछताओ वो काम गुनाह। इस असूल को थोड़ा और गहराई में जाकर समझो, बात ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगी। किसी बुरे शख्स से भी नेक काम हो सकता है, चोर भी सदका कर सकते हैं। बल्कि अगर तुम्हारी दुनिया को मैं देखूं तो लगता यह है कि चोर ही ज्यादा सदका करते हैं, करप्ट ही ज्यादा हज करते हैं, बेईमान ही मस्जिदों मंदिरों में ज्यादा चंदा देते हैं, बड़े डाकू ही बड़े बड़े फलाही इदारे खड़े करते हैं। नजर एक्शन पर न रखो, नजर करने वाले पर रखो। राइट फोकस का मतलब यही है, उस पर फोकस जिसका एक्ट है। अगर तो एक्ट पर नजर गड़ गई तो फिर सर शर में डूबे लोग भी तुम्हें खैर करते नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर तवज्जो काम की बजाय काम करने वाले पर हो गई तो फिर तुम कुछ भी करोगे वो खैर होगा। फिर तुमसे खैर के सिवा कुछ और हो ही ना सकेगा। जैसे सूरज से चांद से रोशनी के सिवा कुछ और नहीं आ सकता, जैसे फूल से खुशबू और इत्र के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। तुम क्या हो, यह है बुनियादी चीज। तुम क्या करते हो वो तो तुम्हारे होने के ढंग से अपोजिट भी हो सकता है। अच्छा काम को नहीं होना, अच्छा खुद को होना है। खुद अच्छा हो गया, रूह जाग गई, तुम जान गए कि तुम क्या हो, तो अब जो भी होगा वो अच्छा होगा। तुमने अपने मौलवियों, पुरोहितों, पंडितों से जो बहुत सी गलत बातें सीखी हैं, उनमें एक सबसे बड़ी गलत बात है अपने अमलों का हिसाब करते रहना। तुम जिक्र को तस्बीह पर गिन कर न कर सको तो तुम्हें फील ही नहीं होता कि तुमने जिक्र किया है। तुम अपनी नफलों की गिनती पूरी न रख सको तो इबादत में कमी कमी सी महसूस करते हो। याद रखो, जिंदगी की किताब माजी के सहीफे के जब विटनेस बनोगे, जब शाहिद बनोगे, उसको जब देखोगे तो एक्शन पर ही सारी नजरें न टिका देना। अगर सिर्फ डूइंग पर नजर रही, डूअर पर नहीं, अगर अमल पर आंख रही, आमिल पर नहीं, अगर फेल सामने रहा और फाइल ना रहा, फिर तुम्हारी नजर दूसरे पर चली गई। क्योंकि गहरी नजर से देखो तो जानो कि एक्शन भी दूसरा ही है। एक तो सिर्फ वो है कि जो एक्शन कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर एक गजल तुमने लिखी, कोई पेंटिंग बनाई, कोई मकान तामीर किया, ये तुम्हारे एक्शन है, मगर ये तुमसे बाहर है। जो पेंटर है, जो शायर है, जो मेमार है, उस पर नजर रखो कि अगर वो कामिल है, वो मासूम है, वो अपने फन में यकता है, तो फिर उससे बुरी गजल, बुरी तस्वीर, भद्दा मकान बन ही ना सकेगा। हिसाब अपने किए का ना रखो, हिसाब रखना है तो अपने होने का हिसाब रखो। जब तुम्हारे होने का ढंग खैर होगा, फिर खैर और शर की दुई ही खत्म हो जाएगी। फिर जो होगा वो खैर कहलाएगा। तुम जरा गौर से देखो, ये जिसे तुम खुदा कहते हो, जिसे हस्ती कह लो, नेचर कह लो, उसे तुम खैर कहते हो, वो खैर आला है। अब उस खैर आला के हाथों से
سیلاب، زلزلے، سونامی بھی آ رہے ہیں تو تم نیچر کو، خدا کو برا نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خیر اعلیٰ ہے، اس سے شر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کائنات کے ہموار انداز میں چلنے کے لیے یہ سونامی، یہ سیلاب، یہ طوفان ضروری ہوں گے تو آئے ہیں۔ یہ کائنات خدا کا ایکشن ہے، تم اس کائنات کو برا نہیں کہہ سکتے، چاہے اس کائنات میں ہزار بھی دکھ تم دیکھ رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات جس کا ایکٹ ہے اسے تم نے کہا ہے خیر اعلیٰ۔ تم جب زندگی کی کتاب کو دیکھو تو توجہ کا مرکز رہے تمہارا ہونا، نہ کہ تمہارا کرنا یا سوچنا۔ تمہارا ہونا خیر ہو سکتا ہے، تمہارا ہونا شر ہو سکتا ہے، باقی خیر کا کام تو کوئی سراپا شر انسان بھی کر سکتا ہے۔ کبھی کسی کتاب کی طرح ماضی کو کھول کے اپنے سامنے رکھو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو رکیں گے نہیں۔ اس پوری کتاب میں سکون نام کا ایک لفظ بھی نہ ملے گا۔ ایک تپتا ہوا صحرا نظر آئے گی یہ کتاب، کہیں سایہ نہ ملے گا کہ جہاں دو گھڑی آرام کر لیا جائے۔ میری امیدوں کا حاصل، میری کاوش کا صلہ، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی کی اس کتاب کو، ماضی کی اس کتاب کو غور سے پڑھنا۔ ایک بیکار کی دوڑ دھوپ تھی جس میں تم لگے رہے، ایک کاہش بیکار اور کچھ بھی نہیں، جس میں تم نے کیا بہت کچھ، پایا کچھ بھی نہیں۔ یہ تمہارا ماضی ہے، اس کو چھپاؤ مت خود سے، اس سے ڈرو مت، اس کو بہت غور سے دیکھ لو، اس کا جائزہ لے لو، اس کا تجزیہ کر لو، اس کے آبزرور بن جاؤ۔ جس دن تم اس کو دیکھنے والے بن گئے، جس دن تم اپنے ماضی کے وٹنس بن گئے، جس دن جان گئے کہ اس بیکار ماضی سے اپنی شناخت کو جوڑے رکھنا بے نام سی ایک اذیت کے سوا اور کچھ نہیں، اس دن تمہاری زندگی میں انقلاب ہوگا۔ اس دن تمہارا حال، تمہارا پریزنٹ مومنٹ بدل جائے گا۔ غور کرو نا، تم نے کتنے سفر کیے، تم نے کتنی خواہشیں کی، کتنی خواہشوں کی تکمیل میں اپنی تکمیل ڈھونڈی، مگر کیا تکمیل ہوئی؟ کیا تم مکمل ہو گئے؟ جیسے صحرا میں کوئی ریت کے سراب کو پانی سمجھ کر چلے اور جب وہاں پہنچے تو پتہ لگے کہ ریت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر تم جان جاتے کہ ریت ہے، پانی نہیں ہے، تو آگے نہ جاتے، مگر صحرا پھر سراب دکھا دیتا ہے اور تم پھر چل پڑتے ہو۔ غور سے دیکھتے نہیں ہو، تم نے بچپن کو ناکامل سمجھا، جوانی کے سراب میں کاملیت دیکھی، جوان ہوئے تو پتہ لگا کہ نہیں، کاملیت تو نوکری میں ہے، کاملیت تو شادی میں ہے، کاملیت تو بچوں کے پیدا کرنے میں ہے، کاملیت تو فیکٹری کے کھڑے کرنے میں ہے، کاملیت تو دنیا کا امیر ترین آدمی بننے میں ہے، کاملیت تو ڈگری میں ہے، کاملیت تو دنیا کا سب سے بڑا مصنف بننے میں ہے۔ لیکن کہیں بھی کیا وہ کاملیت کا مقام تمہاری زندگی میں آیا؟ تم نے زندگی کو صحرا بنا دیا جس میں سراب ہمیشہ دور دکھائی دیتا ہے، اور جب وہاں پہنچتے ہو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ پانی نہیں، سراب ہے۔ اگر پہلے ہی سراب پر رک کر سوچ لیتے، اگر دوسرے سراب پر رک کر سوچ لیتے، اگر تیسرے سراب پر رک جاتے، دیکھ لیتے، تو اپنی بھولیں دہراتے نہ جاتے۔ بھولیں دہراتے ہو اس لیے کیونکہ انہیں دیکھتے نہیں ہو۔ کتنی ہی تمہاری خواہشیں ہیں جو پوری ہوئی ہیں، مگر تم نے ان خواہشوں سے جو کاملیت کی امید لگائی تھی، وہ امیدیں تو پوری نہیں ہوئی۔ تم اپنی بھولوں کو دہرانے میں ایکسپرٹ ہو، تم بار بار وہی کرتے ہو کیونکہ تم سبق لینے کو تیار نہیں ہو۔ یاد رکھو، ماضی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ اس کو جس دن دیکھنا، اس کا جائزہ لینا، اس سے سبق لینا شروع کر دیا، تمہارا موجودہ پل بدل جائے گا، یعنی تمہاری زندگی بدل جائے گی۔
میں کہتا ہوں کہ ماضی کی اس یونیورسٹی سے تم صرف ایک سیکھ لے لو، ایک سبق لے لو، سمجھو تم نے سب سیکھ لیا۔ اور وہ ایک سیکھ، وہ ایک سبق یہ ہے کہ خود کو دکھ دینا ممکن ہے، دوسرے کو دکھ دینا ممکن ہی نہیں۔ اور جب بھی تم نے سوچا کہ دوسرے کو دکھ دے رہے ہو تو تب تم نے اپنے دکھ کے بیج بو دیے۔ یاد رکھو، دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کر سکنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے جب بھی تم نے سوچا کہ دوسرے کے ساتھ تم نے کچھ کیا، دوسرے کو ستایا، دوسرے کو دکھ دیا، یاد رکھنا تم خود کو ہی مٹا رہے ہو، خود کو ہی ستا رہے ہو۔ جب تم غصہ کرتے ہو تو سوچتے ہو کہ دوسرے پر غصہ کر رہے ہو، مگر تم نے غصے کے ذریعے سے جو زہر دوسرے میں اونڈیلنا چاہا تھا، پہلے خود میں وہ زہر پیدا تو کیا ہی ہوگا نا۔ دوسرا تمہارے غصے کے زہر سے زخمی ہوگا کہ نہیں، یہ تو اس پر منحصر ہے، لیکن تم تو اس زہر کا شکار پہلے ہی ہو گئے۔ جب تم کسی سے کچھ چھیننے کی لالچ میں پڑتے ہو تو وہ چیز اس سے چھین پاؤ گے کہ نہیں، مگر تمہارا اندر اسی وقت زہریلا ہو گیا۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس نے بہت ہی باتیں کی، بہت دعائیں کی۔ ایک دن آواز آئی، تو نے بہت محنت کی، بہت عبادت کی، اب سے جو بھی تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن ایک شرط پر کہ جو بھی تم مانگو گے اس سے دگنا تمہارے ہمسائے کو ملے گا۔ اس شخص کے تو ارمانوں پر مٹی پڑ گئی، دل بیٹھ گیا، کیونکہ انسان کا بڑا مکان کیا ہے؟ انسان بڑا مکان چاہتا ہی اسی لیے ہے کہ پڑوسیوں کے مکان چھوٹے لگیں۔ اس نے بڑی بے دلی سے مانگا کہ 7 منزلہ گھر کھڑا ہو جائے۔ گھر تو بن گیا، لیکن اب وہ بات نہ رہی، کیونکہ باہر پوری بستی میں ہر طرف 14 منزلہ مکان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس شخص نے سوچا، یہ کیا نعمت ہوئی، یہ تو اذیت ہو گئی۔ اس بات کو سوچو کہ تمہارے اور خدا کے کام کرنے کے طریقے میں بڑا ہی فرق ہے۔ تم جو مانگو گے خدا اس میں ایک شرط لگا دے گا، اور وہی شرط ہوگی جو تمہارے مانگے کو بیکار کر دے گی، کیونکہ تم مانگتے ہی غلط وجہ سے ہو۔ تو اس شخص نے بھی لاکھوں روپے مانگے، اسے مل گئے، مگر پڑوسیوں کو اس سے دگنا مل گئے۔ سوچو اس عبادت گزار کی مشکل، اس کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو ذرا۔ تم بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا عہدہ کیوں چاہتے ہو؟ اسی لیے نا کہ ارد گرد والوں سے اونچے لگو، مگر یہاں سارا کھیل ہی الٹا ہو گیا۔ آخر اس شخص سے رہا نہ گیا، اس نے خدا سے مانگا، میرے مکان کے سامنے 4 کنویں بنا دو۔ پڑوسیوں کے گھروں کے باہر 8 کنویں کھد گئے۔ پھر اس نے کہا، میری ایک آنکھ لے لو۔ پڑوسیوں کی دونوں آنکھیں چلی گئی۔ اب سوچو، پڑوسی اندھے اور گھر کے باہر 8 کھڈے، کیا انجام ہوگا؟ اندھے گاؤں میں وہ کانا راجا ہو گیا، اس کی کھوئی خوشی واپس لوٹ آئی۔ لیکن اس کہانی پر ہنسنے سے پہلے ایک بات دھیان میں رکھنا کہ جب دوسرے کی 2 آنکھیں پھوڑنی ہوں تو اپنی کم سے کم بھی ایک آنکھ پھوڑنی ہی پڑتی ہے، بلکہ زیادہ ایگزیکٹ انداز میں کہوں تو دوسرے کی ایک آنکھ پھوڑنے سے پہلے اپنی دونوں آنکھیں پھوڑنی پڑتی ہے۔ دوسرے کو دکھ دینے کی کوشش میں ہی تم گناہگار ہوتے ہو، دوسرے کو دکھ دے کر سکھ پانے کی خواہش میں ہی تمہارے سارے دکھ چھپے ہیں۔ ان سارے دکھوں سے اب بھاگو نہ، فرار نہ حاصل کرو، ان کے وٹنس بنو، ان کو دیکھو، ان بھولوں کو دیکھو، سمجھ لو تو سراب کا سفر رک جاتا ہے، پھر اگلے سراب کی طرف تمہارا سفر نہیں ہوگا، اور جو ہی تمہارا یہ لا حاصل سفر رکا تو دور ریت کے صحرا میں سراب پر نظر نہیں جائے گی، بلکہ اس پر نظر جائے گی کہ جو کھڑا دیکھ رہا ہے کہ یہ رہا سراب، اور نظر کا اندر کی طرف، خود کی طرف مڑ جانا، اسی کا نام ہے انلائٹنمنٹ۔ زندگی کو، کائنات کو، اپنے آپ کو دیکھو۔ تمہارا سب سے بڑا سراب بہت آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے، اور وہ سراب یہ کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہے۔ اس پوری کائنات میں جو بھی اہم ہے
جو بھی کائنات کے وجود کے لیے لازم ہے، جو زندگی کے لیے ضروری ہے اور جو خود تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے، اس کو کبھی غور سے دیکھنا۔ وہ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ خود بخود ہو رہا ہے۔ ہاں، تمہاری انا کو لیکن چیزیں ایسے ہی دیکھنا پسند ہے، کیونکہ اس طرح وہ چیزوں کو، زندگی کو دیکھے گی تو پھر اسے انرجی ملے گی، اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی دلیلیں ملیں گی۔ اسی لیے تو تم کہتے ہو میں کھانا کھا رہا ہوں۔ کبھی سمجھا؟ تم کھانا نہیں کھاتے، بھوک کھاتی ہے۔ جسم کو بھوک تم نہیں لگاتے۔ سانس چل رہی ہوتی ہے تو کہتے ہو سانس لے رہا ہوں۔ کیسے کہہ سکتے ہو یہ؟ سانس زندگی چلا رہی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ جو وہ خود کو دیتا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی کچھ ہے وہ اس ہوئے کا کرنے والا ہے، وہ اس ڈوئنگ کا ڈوئر ہے۔ کسی صوفی سے اگر پوچھیں نا کہ علم کیا ہے اور جہالت کیا ہے تو اس کا جواب ایک ہوگا۔ ہر انسان کا، ہر واقعے کا خود کو ڈوئر سمجھنے کا خبط ہے سب سے بڑی جہالت، اور سب سے بڑا علم ہے اس حقیقت کو جان لینا کہ اس کائنات میں جو بھی اہم ہے وہ خود بخود ہے۔ اس کائنات میں تم کچھ بھی نہیں کر رہے، بس ڈوئر ہونے کا خبط تم نے پالا ہوا ہے۔ اور اگر تم کچھ کرتے نہیں ہو تو پھر کسی چیز کو بھی تمہارا چھوڑنا یا پکڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ گہرائی سے دیکھو اس بات کو، کیونکہ تم اس تھاٹ کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے غلط لوگوں کو صوفی مان لیتے ہو۔ مثلاً تم تپسیا کرتے بدھ بھکشو کو کہو گے کہ سنیاسی ہے، جنگل میں مراقبہ کرتے، بھوک پیاس کاٹتے، تارے کو دنیا کو دیکھ کر یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ ہے صوفی۔ لیکن گہرائی میں سمجھو تو دیکھو گے کہ دنیا دار اور دنیا ترک کرنے والے میں فرق کچھ زیادہ ہے نہیں۔ دنیا دار دنیا کو پکڑ رہا ہے، ترک کرنے والا بھی کچھ پکڑ رہا ہے، ورنہ چھوڑنے کا دعویٰ کیوں کر ہوتا؟ کسی چیز کو پکڑا ہے تبھی تو چھوڑنے کا دعویٰ ہے۔ دونوں ہی کی نظر دنیا کے حقیقی ہونے پر ہے۔ ایک مکان کو پکڑ رہا ہے وہ دنیا دار ہے، اور ایک مکان چھوڑ دو کی پلاننگ کر رہا ہے، دنیا ترک کرنے کا سوچ رہا ہے تاکہ سکھ مل سکے، جیسے صوفیوں بھکشوں کو ملتا ہے۔ غور کریں دونوں پر، دونوں ایک ہی حرکت کر رہے ہیں، دونوں ڈوئر ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، دونوں جو ہے اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ ایک پکڑ کر اعلان کر رہا ہے، ایک چھوڑ کر اعلان کر رہا ہے۔ یہی ہے سب سے بڑا انسانوں کا سراب۔ انسان نے سمجھا کہ ہم چیزیں کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے جو زبانیں بنائی ہیں ان پر کبھی غور کریں، وہ اسی احساس سے ملکیت سے بھری ہوئی ہے۔ ان زبانوں سے ہم وہ بھی سب کرنے کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں جو ہم کبھی نہیں کرتے، نہ وہ ہم کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کا کہنا سانس لے رہا ہوں، کبھی غور کیا کہ آپ سانس لے رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں سو رہا تھا، کیا آپ سوتے ہو؟ پرانے دور کے چین میں ایک جوک تھا، بڑا مشہور تھا۔ جوک یہ تھا کہ ایک نوجوان عاشق اپنی محبوبہ کے ساتھ کسی سمندر کنارے کھڑا تھا۔ پورے رات کی چاندنی تھی اور چاند کی وجہ سے سمندر میں جوار بھاٹا تھا، بڑی بڑی لہریں بن رہی تھی۔ وہ عاشق آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے، سمندر لہریں اٹھا، بڑی بڑی لہریں اٹھا۔ اور لہریں تو ویسے بھی اٹھ ہی رہی تھی۔ اس کی محبوبہ حیرت سے کہتی، واہ، تمہارا حکم تو سمندروں پر بھی چلتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ لہریں اٹھو، لہریں اٹھتی ہیں۔ تم کہتے ہو ساحل سمندر کی تم کہتے ہو کہ لہریں ساحل کی طرف آؤ، لہریں ساحل کی طرف آتی ہیں۔ یہ تو جوک ہے، مگر غور کرنا تمہاری زندگیوں میں سب کچھ ایسا ہی ہے۔ لہریں اٹھ رہی ہیں اور تم کھڑے کہے جا رہے ہو کہ لہریں اٹھو۔ بس یہ کہنے سے یہ ڈیلیوژن پال لیا کہ ہمارے کہنے سے لہریں اٹھی۔ یاد رکھو، نہ تو تم کرنے والے ہو نہ چھوڑنے والے، بس اتنا جان لینا سارا علم ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کا تمہارے ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کائنات، یہ زندگی جیسے واقع ہو رہی ہے
اس کے ایسا ہونے کے لیے کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے، مگر انسان کی انا بڑی عیار ہے، وہ اپنے ناگزیر ہونے کا نقاب اوڑھ لیتی ہے۔ غور سے دیکھنا تم خود کو کتنا ناگزیر سمجھتے ہو۔ تو یہ گھر ایسا نہیں رہے گا اگر میں نہ ہوا، یہ کمپنی ایسے نہیں چلے گی اگر میں نہ ہوا، یہ ملک ایسے نہیں رہے گا اگر میں حکمران نہ ہوا۔ اور تو اور کسی آفس میں جھاڑو دینے والے سے جا کر پوچھو تو وہ بھی کہتا ملے گا میں نہ ہوں تو دفتر ایسا نہ رہے۔ تم اس کائنات میں ہو رہے ہر واقعے کا کریڈٹ لینے کو بے قرار ہو۔ تمہاری انا کو اس سے بڑا سہارا ملتا ہے کہ تم اہم ہو۔ تمہیں شاید پتہ نہ ہو کہ لوگ ڈارون سے، گلیلیو سے، فرائڈ سے جو چڑھتے ہیں، جو ان پر تنقید کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ غلط تھے یا وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں، بلکہ ان سے چڑھنے کی وجہ ہماری انا ہے۔ انا نے انسان کے اہم، انسان کے ناگزیر ہونے کا جو خیال پالا تھا، ان لوگوں نے اس خیال کو رد کیا تھا، اس لیے یہ لوگ انا کے معتوب ہیں۔ اس بات کو سمجھو کہ چیزوں کی نیچر ہے واقع ہونا۔ مادی دنیا میں شکلوں، ڈھانچوں، روپوں کی دنیا میں جو بھی کچھ موجود ہے اس کی نیچر ہے واقع ہونا۔ حتیٰ کہ تم لوہے کے ایک ٹکڑے کو انسان سے دور کہیں جنگل میں پھینکاؤ تو وہ بھی زنگ زدہ ہو کر خود کو توڑتا کچھ اور چیزوں میں ڈھالتا ملے گا۔ مظاہر کی دنیا، مینیفیسٹڈ ورلڈ کی یہ نیچر ہے کہ وہ واقع ہوتی رہتی ہے۔ صوفی کون ہے؟ وہ جو یہ جان گیا کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بس ہو رہا ہے، وہ میری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اور جو کچھ میری وجہ سے نہیں ہو رہا، جو واقعہ میری وجہ سے برپا ہی نہیں ہو رہا، پھر اس کو پکڑنے یا چھوڑنے کا سوال ہی کیا۔ اس لیے صوفی ترک دنیا نہیں کرتا، نہ وہ دنیا کو پکڑتا ہے، کیونکہ پکڑنا اور چھوڑنا دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ میرے چیزوں کو پکڑنے سے یا انہیں چھوڑنے سے فرق پڑتا ہے۔ یاد رکھنا، بھوک لگتی ہے تو زندگی کی حقیقتوں سے بے خبر شخص زیادہ کھا لیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھا رہا، حالانکہ زیادہ وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ کھا تو تم اتنا ہی سکتے ہو جتنی بھوک ہے، جتنا تمہارا جسم ہے۔ اچھا، یہ تو ہے دنیا دار جو حتمی سچ سے، الٹیمیٹ ریئلٹی سے نہ آشنا ہے، جاہل ہے۔ ایک دوسرا بھی جاہل ہوتا ہے جس کا رویہ ٹھیک یہی ہوتا ہے، مگر وہ جاہل نہ لگنے کا ڈھونگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جاہل وہ ہے جو بھوکا رہ رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی اصل میں نہ جاننے والے ہیں، کیونکہ دونوں ہی خود کو ڈوور مان رہے ہیں۔ ایک اس کا اظہار کرنے میں کرتا ہے، دوسرا اسے چھوڑنے میں کرتا ہے۔ جو حقیقی صوفی ہے وہ نہ یہ سمجھتا ہے کہ کھانا میں کھاتا ہوں، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ کھانے کو میں چھوڑتا ہوں۔ وہ تو بس کہتا ہے کھانا بھوک کھاتی ہے۔ وہ اس جسم کے ساتھ ایک نہیں ہو جاتا جس میں وہ خوراک جا رہی ہے، وہ بس آبزرور رہتا ہے، دیکھنے والا۔ اسے بھوک لگتی ہے تو دیکھتا رہتا ہے کہ جسم کھانا کھا رہا ہے، اس کے جسم کو بھوک نہیں لگتی تو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ جسم فاقہ کر رہا ہے۔ وہ نہ کھانا کھانے کا کریڈٹ لیتا ہے نہ کھانا چھوڑنے کا۔ بھوک لگتی ہے کھا لیتا ہے، نہیں لگتی تو روزہ، مگر وہ صرف حالت حضوری میں دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا جسم، اس کا مائنڈ اس وقت یہ کر رہا ہے۔ جو دیکھ رہا ہے اس کی نیچر ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر کے بتائے کہ میں ہوں، اور جو کھا رہا ہے یعنی جسم، اس کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ کچھ کر کے ہی بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ اس کائنات کی کوئی بھی چیز جسے ہم مادی چیز کہیں، وہ کچھ کر کے اپنا ہونا ثابت کرتی ہے۔ چیزوں کی نیچر ہے، ان کی فطرت ہے کچھ کرتے رہنا، مگر جو آپ کی بینگ ہے، کانشیسنس، اویئرنیس ہے، اس کی نیچر کچھ کرنا نہیں بلکہ بس آبزرور رہنا ہے۔ اس لیے صوفی نہ تو بھوک کی طرف بھاگتا ہے نہ بھوک سے بھاگتا ہے۔ جسم کو بھوک لگی تو اسے کھانا کھاتے دیکھ لیا، نہیں لگی تو فاقہ کرتے، مطلب وہ بھوک کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتا، انٹرفیئر نہیں کرتا۔ بھوک ایک عمل ہے، کھانا ایک دوسرا عمل ہے، وہ ان دونوں ایکشنز کو ہوتا دیکھتا ہے۔ تم اپنی اصل میں یہی دیکھنے والے ہو، آبزرور۔